بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج 11 محرم الحرام ہے اور بزم ذکر حسین کی آج ہماری آخری نشست ہے۔ آج ہم امام حسین سرکار کی شہادت اور اس گھرانے کی پاک بیویوں کا تذکرہ کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی آیات کے مطابق اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج قرآن کی جو آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ رحمان میں اللہ رب العزت نے بارہا بار بیان کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی کہا ہے، جنات کو بھی کہا ہے، جنس و انس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک نعمت اور ایک جھٹلانا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب اسے میسر نہیں ہوتا تو وہ واہ ویلا کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بار بار اپنے بندوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں کہ تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ کس کس بات سے پھرو گے۔ تمہیں جان دی گئی، تندرستی دی گئی، تمہیں رزق روزی دی گئی، تمہیں دن اور رات دیے گئے، تمہیں موسم دیے گئے، زمین و آسمان کی ہر وہ چیز دی گئی جو تمہارے لیے بہترین ہے، پھر بھی تم اللہ سے بغاوت کر جاتے ہو۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا اللہ سے بغاوت ہی تو ہے۔ اب ایک ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، دھوپ چھاؤں سے بچاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور اگر بچہ ماں کو ماں تو سمجھتا ہے لیکن ماں کے حکم کو نہیں مانتا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ باغی ہی ہوا نا۔ ماں کیا کہے گی؟ میرا بچہ میرا کہنے کار نہیں ہے تو میری اولاد، مگر میری کہنے کار نہیں ہے، تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے یہ ممتا کی صفت ماں کے اندر ہی ڈالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پہلے خالق ہے اور زمین پر اس نے تخلیق کے لیے عورت کو چنا ہے، تو اللہ میں 70 ماؤں سے زیادہ ممتا پائی جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ہماری ہر نااہلی کے باوجود نہ ہمارا رزق روکتا ہے، نہ ہماری صحت روکتا ہے، نہ ہی ہماری دنیا داری کی ہر وہ سہولت روکتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت پہلے اپنے بندے کو تھوڑی تھوڑی تنبیہ کرتا ہے، کہیں مال میں تھوڑی کمی آ گئی، کہیں صحت تھوڑی اوپر نیچے ہو گئی، کہیں رشتہ داروں سے بغاوت ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے مرحلے ہیں جس سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو گزار کے اسے وارننگ دیتا ہے کہ اگر تو میری جانب آ جائے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، بشرطے کہ تو دل سے مجھے تسلیم تو کر کہ میں خالق کائنات ہوں۔ اگر میں پوری دنیا میں ہر چیز
بنا سکتا ہوں، ان کے لیے رزق روزی کا انتظام کر سکتا ہوں، تو میں اے بندے تو اشرف المخلوقات ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العزت نے جب انسان کے لیے منسلوہ اتارا، انسان نے کچھ عرصہ منسلوہ لیا، بعد میں اس سے اکتاہٹ ظاہر کروائی کہ ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تو سبزی ککڑی ہمیں یہ سب چیزیں دے دو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو تمہارے لیے بہترین چیز چنی کہ نہ تمہیں محنت کرنی پڑے نہ کچھ، اوپر سے منسلوہ اترے، کھاؤ پیو اور میرا ذکر کرو۔ انسان وہی بات آ گئی نا، جو چیز میسر ہو جاتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ اللہ نے انسان کی منشا کے مطابق اسے ہر وہ چیز سبزی پھل دے دیے۔ اب کیا ہے، اب محنت کرتا ہے انسان تو اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اب اس چیز پہ بھی بندہ راضی نہیں ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو محنت مزدوری کے لیے بھیجا ہے، محنت کرے گا تو اس کو اللہ پاک اجر دے گا، کھانا دے گا۔ بھائی تم نے ہی تو انکار کیا تھا جب اللہ نے تجھے نعمت دی، تو اب تجھے جو مانگا تھا وہ دے دیا، اب تجھے اس پہ بھی تو راضی نہیں ہے۔ تو یہ جو جھٹلانا ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نعمت کی۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے عطائے ربی۔ جب اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے راضی ہوتا ہے تو وہ انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ قرآن میں ہی ہے نا کہ اے بندے تو مجھے اتنی سی انگلی بنا کے دکھا دے، تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے پورا کا پورا وجود اتنے سسٹمیٹک طریقے سے بنایا ہے کہ جب انسان سائنس کے مطابق اس کے اوپر غور کرتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کمال ہے خدا کی قدرت۔ کس طریقے سے ہمارے وجود میں ہم جو کھاتے ہیں، ہمارے فاسد مادے کس طرح سے نکلتے ہیں، ہمارے اندر خون کیسے پمپ کرتا ہے، کس طرح وہ صاف ہو کے نکلتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ خدا وحدہ لا شریک کی عطا ہی تو ہے کہ ہمیں اللہ نے مکمل انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پورا وجود ہے، پھر بھی ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز ہمارے میں سے کوئی ایک انسان ایسا ہو نا جس کے پاس یا سننے کی سکت نہ ہو، یا دیکھنے کی نہ ہو، یا چلنے پھرنے کی نہ ہو، اس سے پوچھ کے دیکھو کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ بتائے گا جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اگر تمہارا وجود مکمل اور صحت یاب ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، مادی ضرورتیں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے جسم کی پروان کا نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ انسان کھاتا ہے تو تندرستی پاتا ہے، انسان پیتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء صحیح طرح کام کرتے ہیں۔ آپ کچھ دن پانی نہ پئیں، آپ کے گردے آپ کو بتا دیں گے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ظاہری نعمتیں۔ اب آ جائے باطنی نعمتوں میں۔ باطنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ مولا علی سرکار سے کسی نے سوال کیا کہ سرکار کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو مولا علی سرکار نے کہا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت پا لینا۔ جب انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کی روح پروان چڑھنے لگ جاتی ہے۔ جیسے ظاہری نعمتوں سے جسم نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح باطنی نعمتوں سے انسان کی روح پروان چڑھتی ہے۔ یہ جب ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے۔
کیونکہ جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے پیاروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری روح سکون میں آتی ہے، اور یہی انسان کی روح کی خوراک ہے ذکر اللہ۔ اب دوسری بڑی نعمت ہے انسان کے لیے ہادی کا ہونا۔ پہلی کیا ہے؟ ہدایت پا لینا۔ دوسری کیا ہے؟ کہ کسی ہادی کا ہونا۔ ہادی کون ہے؟ جو ہدایت کی بات پہنچاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کا نبی ہادی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد امام ہادی ہے، امام کے بعد اولیاء اکرام ہادی ہے، اولیاء اکرام کے بعد وہ عالم دین جو حق کی راہ پہ ہے وہ ہادی ہے۔ یہ جو ہادی کا سلسلہ کار ہے، ہدایت دینے والوں کا سلسلہ کار ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس قوم سے ناراض ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسا حاکم لگا دیتا ہے جو ظلم و ستم کرنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی ناراضگی حاکم کی شکل میں ہے تو اللہ کی رحمت ہدایت ہادی کی شکل میں بھی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ ایک نبی کا ہونا یا ایک امام کا ہونا یا ایک اولیاء اکرام کا ہونا یا ایک حق سچ کی راہ کا عالم دین ہونا، یہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے نعمت ہے جو ہدایت پانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے دیا، ہدایت کی کتاب۔ جب تک کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا آپ اس ہدایت کی کتاب کو پڑھ سکیں گے؟ آپ کو ایک ہادی کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سپارہ پڑھنے کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جس کے پاس بھیجتے ہیں اس کا تلفظ صحیح ہے، وہ ہمارے بچوں کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھا سکے گا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہادی ہی ہے جو ہدایت دے رہے ہیں۔ تو عام انسانوں کے لیے نبوت اور امامت نعمت ہے، اور جس نبی یا امام کے اوپر اللہ نبوت یا امامت اتارتا ہے وہ اس ہستی کے لیے نعمت ہے۔ آپ دیکھیں ہر نبی کی کتنی اولادیں تھیں؟ ساری اولادیں تو نبی کی تھیں، ان میں سے چنا ہوا انسان نبوت کے منصب پہ فائز ہوا۔ اسی طرح آپ سرکار کے ارد گرد آپ کے کتنے اہل و عیال تھے، جس سے اللہ مہربان ہوا اپنے نبی کو اس حکم دیا کہ اس کو امام بنا دو۔ تو جس کو امام بنایا اس کے لیے نعمت نہیں ہے؟ تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک نبی کے لیے اس کو نبوت ملنا انعام ہے، اور اس نبی کی قوم کے لیے وہ نبی کا ہونا انعام ہے۔ تو ہر چیز کی، ہر نعمت کی کوئی نہ کوئی قیمت بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ بات کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں نا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جان مال عزت آبرو سے آزماؤں گا۔ کیوں؟ وہ تو نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہر نعمت کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، وہ قیمت انسان کو چکانی پڑتی ہے۔ اب جو نبی ہے، نبی اللہ کی شرطیں پوری کرتے ہیں، وہ اپنی نبوت کی قیمت چکاتے ہیں۔ تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کے نام کے اوپر حق کا علم اٹھا کے جب چلتے ہیں تو وہ اپنے نبی کی، اپنے اوپر ہادی ہونے کی قیمت چکاتے ہیں۔ ہم جس مدعے کی جانب لے کے آنا جا رہے ہیں یہ
محرم الحرام کے دن گزرے ہیں، اس میں امام نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنی امامت کی قیمت ادا کی، تو اب رہتی دنیا تک جو انہیں امام مانتا ہے وہ ان کا نام بلند کرتا ہے، اور جو اس کے عوض انہیں تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں وہ اس قیمت کو ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ساتھ ایسا چنگاری پھینکنے والا لازم ہوتا ہے جو اس سے قیمت وصول کر رہا ہوتا ہے۔ حسینی کیا کر رہا ہے؟ اپنے امام کی وفاداری کی قیمت چکا رہا ہے، اور اس طرح چکا رہا ہے ان کا ذکر بلند کر کے۔ تو تمام نبیوں نے جتنی تکلیفیں جھیلی وہ ان کی نبوت کی قیمتیں تھیں، شرطیں تھیں جو اللہ نے رکھی، اور تمام اماموں نے جو جو تکلیفیں سہی وہ ان کی قیمت انہوں نے دی۔ اب ہماری باری ہے، جو پیروکار ہیں، جو اپنے نبی اور اپنے امام کے پیروکار ہیں، اب ان کی باری ہے قیمت چکانے کی، کیونکہ جب تک یہ پیروکار زندہ رہیں گے یہ تکلیفیں سہتے رہیں گے، اذیتیں جھیلیں گے، اور نسل در نسل قیمت ادا کرتے جائیں گے اپنے امام کی امامت کی وفاداری کی۔ اب آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں 11 محرم الحرام ان پاک سید زادیوں کا۔ اب عورتوں کی طرف آتے ہیں۔ عورت کی عصمت، حیا، پاک دامنی یہ نعمت ہے۔ ایک گھر میں بیٹھنے والی عورت جو باقاعدہ طریقے سے باحیا طریقے سے گھر میں بیٹھی ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو مجبوری کے تحت یا کسی بھی مصلحت کے تحت بازاروں میں نیلام ہو رہی ہے۔ طوائفیں ہیں نا، تو مجھے بتائیں جو گھر میں بیٹھی ہے چاہے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، عزت کے ساتھ بیٹھی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ غیر مردوں کی نگاہوں سے بچی ہوئی ہے، خدا کی نعمت۔ اس کے علاوہ جو بچی پاک گھر میں ہے، ماں باپ نیکوکار، اگر ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو وہ پاپوں کے گھر میں بھی گمراہ بچے بچیاں جنم لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے لیے اس نعمت کا فدیہ ہے۔ یا تو ماں باپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، اللہ پاک اس کی سزا دے رہا ہے، یا ماں باپ اتنے مومن ہیں اللہ پاک انہیں اولاد کی طرف سے آزما کے آزمائش لے رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا سزا ہے یا اجر و ثواب ہے۔ تو کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے یا آزمائش ہے یا نعمت ہے۔ اولاد اگر نیکوکار ہے تو ہدایت یافتہ نعمت ہے، اگر وہ بد کردار ہے تو نعمت سے محروم ہے۔ اب یہاں بھی ذکر کرتے ہیں سید زادیوں کا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار کون ہستی ہیں؟ وہ ہستی ہیں جن کا نانا نبی، باپ اماموں کا سردار، بھائی وقت کے امام، تو امامت اور نبوت کا بوجھ کندھوں پہ لے کے وہ فدیہ کیا دے رہی ہیں کہ مردوں کے بیچ میں آگے علی کا کردار دکھا رہی ہیں، عصمت کی چادر اوڑھ کے حق سچ کی آواز کو بلند کر رہی ہیں۔ آج یہ فابیعشی علائی ربی کمات و میں ہم وہ نعمتوں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں
جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ ایک عورت کے لیے گھر کا سکھ چین، چاہے گھر میں نہ چاکی ہو لیکن ایک بھرم تو ہے کہ چار دیواری میں بیٹھی ہے۔ پوچھ کے تو دیکھیں ان پاک بیٹیوں کو جو اتنی پاسا ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے دور پردیسوں میں رہی۔ اپنی نعمتوں کا ذرا حساب لیتے جائیں کہ ان پاک ہستیوں نے کون کون سی نعمت اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دی، اور ہم کون کون سی نعمتیں لے کے بھی ناشکری کرتے ہیں۔ پہلا ہم نے تذکرہ بتایا پردے کا۔ آج کل اپنے طور پہ بچیاں دوپٹے اتار کے بے شک گلوں میں لے کے فیشن کے طور پہ پھرنے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی باکردار باحیا بچی سے کہا جائے کہ اس طرح کا لباس پہن کے باہر نکلو، وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حیا، وہ باکرداری اللہ نے اس کو نعمت کے طور پر دی ہے۔ تو کہاں وہ پاک بیویاں؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ہم بتانا چاہیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاک بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہاں پہ یہ مت سمجھیں کہ سیدزادیوں کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، ان کا ہلکا سا سر سے دوپٹہ سرک جانا ہی بے حرمتی میں آ جاتا ہے۔ کیا تھا وہ واقعہ؟ ایک ہے نہیں کہ بی بی فاطمہ سرکار، ان کے پتہ نہیں سر سے تھوڑی سی چادر سرک گئی تو دن نہیں ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب دن اور رات کو کائنات کی چیزوں کو سادات کا علم ہو تو کوئی جرات کر سکتا ہے ان کو ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، ہلکی سی بھی اگر کسی نے بے ادبی کر دی تو وہ بے ادبی اس زمرے میں آتی ہے کہ حد سے زیادہ کچھ غلط ہو گیا ہو، کیونکہ وہ سادات کا ادب ہماری جانوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کے انبیاء سر جھکا لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین سرکار کا سر دھڑ سے الگ کیا جا رہا تھا تو یزیدی فوج کو بڑی جلدی تھی یہ کام کرنے کی، لیکن ان سرکار کی اتنی دہشت تھی ان کے اوپر کہ وہ سجدے میں تھے تو یزیدی قریب آنے سے گھبراتے تھے کہ اگر یہ زندہ ہوئے تو یہ ہم پہ وار نہ کر دیں۔ اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی یزیدی فوج میں اتنی ہیبت تھی اس پاک ہستی کی۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ کیسے معلوم ہو کہ امام حسین سرکار سجدے میں ان کی روح پرواز کر گئی ہے یا ابھی باقی ہے؟ تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی کہ بیویوں کے خیموں کو جلا دو جا کے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا امام حسین سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔ کیوں؟ ان کی عصمت اتنی ان کو پیاری تھی کہ اپنی جان سے زیادہ جس گھرانے کی عورتوں نے عورتوں کو باکردار ہونے کا مطلب سمجھایا، کس طرح سے وہ عورتیں بازاروں میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم ان پاک بیویوں کا کچھ واقعات آپ کی گوش گزار کرتے ہیں جو ان پاک بیویوں کے ساتھ گزرے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے جو 10 محرم تک ہو گیا وہ ظلم و ستم سب کے سامنے ہے، لیکن جو 10 محرم کے بعد کی کربلا ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ہم یہاں پہ اب عورت کے کردار کو بتانا چاہیں گے کہ عورت کیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سرکار
نے نبوت اور امامت کے خون ہونے کا فدیہ دیا. کس طرح دیا؟ یزید کو سب کے سامنے بے پردہ کیا. کیسے کیا؟ اپنے لفظوں سے حق سچ کو منظر عام پہ لا کے. دیکھیں کربلا کا جو میدان ہے وہ تو دور بیابان میں ہے, ریگستان میں. وہاں کس کو پتا کیا ہوا؟ اب آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں کوئی مس ہیپ ہو جائے, کوئی ڈکیتی ہو جائے, اگر کوئی کونے میں ہو, علاقے سے ہٹ کے ہو, تو آپ کو کوئی گواہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ذرا سائڈ میں ہٹ کے ہو گئی ہے. تو کیا ہوا کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پہ گھیرا ڈال کے ان 72 ہستیوں کو شہید کیا گیا. اب ان کی آواز بلند کیسے ہونی تھی؟ وہ بلند عورتوں سے ہی ہوئی. کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہے اس کے پاس کوئی بات نہیں رہتی, اس تک کوئی بات پہنچ جائے نا تو آگے علاقے تک بات پہنچ جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ خامی بھی ہے اور خوبی بھی ہے. اگر ہم کربلا کی شکل میں دیکھیں تو یہ بیویوں کی خوبی تھی کہ انہوں نے حق سچ کی آواز جہاں جہاں سے گزری وہاں وہاں تک پہنچائی. آپ کو جب قید کیا گیا, جتنا عرصہ آپ قید میں رہی, اذان ہو رہی ہے, جتنا عرصہ وہ قید میں رہی اتنا عرصہ وہ وہاں کے لوگوں کو حق سچ بتاتی رہی. پھر جب یزید کے دربار میں آئی تو آپ نے تبھی پہلے خود بڑھ کے نہیں کیا, پہلے اپنے امام زین العابدین سرکار کو کہا کہ یہاں پہ خطبہ دو, یزید کی فوج کو حق سچ بتاؤ. جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ باغی ہیں, انہیں بتاؤ کہ یہ باغی کون ہیں, اس کے پیچھے یزید کا کیا مقصد ہے. جب امام زین العابدین سرکار نے خطبہ شروع کیا تو یزید کی فوج میں تھوڑی سی ہلچل مچ گئی اور یزید سے وہ باتیں برداشت نہیں ہوئی. یزید نے کہا کہ اس کو چپ کرواؤ بیمار کو. تو جیسے ہی یہ سننا تھا بی بی زینب سرکار گھبرا کے اٹھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے کہ اس کو بھی ختم نہ کر دیں. آپ فوراً اٹھ کے آگے آ گئے اور امام زین العابدین کے آگے آ کے جو خطبہ دیا, آج تک کی تاریخ میں وہ خطبہ ایسا خطبہ تھا جس نے حق کو کھول کے واضح کر دیا. ایک عورت ذات یہاں پہ یہ سمجھانے کی بات ہے کہ جب بھی کبھی اپنے پیاروں پہ, اپنے گھر پہ وقت آئے تو جو باکردار عورت ہوتی ہے نا وہ ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ خصوصیت ہمیں کہاں سے ملی؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار کے کردار نے ہمیں سکھایا کہ جب کہیں پہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے وہاں مردوں کے برابر آگے کھڑے ہو جاؤ. اور ہم اب اختتام کی جانب جا رہے ہیں. ہم بی بی کے خطبات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جو بیان ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, عطا ہوتی ہے. جس کو ہدایت ہوگی اور جس کو اللہ چنے گا حق سچ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے, وہ حق سچ کی آواز کو بلند کرے گا. تو بی بی زینب سرکار نے جتنا عرصہ قید میں رہی وہاں پہ بھی تبلیغ کرتی رہی, حق کو واضح کرتی رہی. جب یزید کو پتا چلا کہ یہ اندر ہی اندر بغاوت ہونی شروع ہو گئی ہے تو اس کے کسی مشیر نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو رہا کر دو, ایسا نہ ہو کہ یہاں اندر خانہ جنگی لگ جائے. ایک عورت کی آواز میں کتنی طاقت تھی کہ وہ قید میں بیٹھی ہوئی بھی مبلغ تھی, ایسی تبلیغ کی کہ اندر ہی اندر خانہ جنگی شروع ہونے کا خدشہ ہو گیا.
جو کام میدان جنگ میں نہ ہو سکا وہ جیل کی قید کی سلاخوں کے پیچھے ہو گیا۔ یزید نے کیا کیا؟ انہیں وہاں سے رہا کر دیا۔ جب رہا کیا، آپ جہاں جہاں سے گزری وہاں وہاں لوگوں کو اپنی اور اپنے پیاروں کی پہچان کرواتی رہی۔ یہ آج جو ہمارے تک امام حسین سرکار کی مظلومیت کے تذکرے ہیں، وہ یہ بی بی کے مرہونے میں نظر تو ہیں۔ کہاں کہاں بیویاں بھٹکی۔ یہ جو بی بی پاک دامنہ لاہور میں ہیں، یہ بھی تو انہی بیویوں میں سے بیویاں ہیں جنہوں نے یہاں آ کے پیغام پہنچایا، حسین کی مظلومیت کی آواز کو بلند کیا۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عورت بنا کے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ نعمت کیا؟ عورت میں وفا، شجاعت، حیا، عصمت، رشتوں کی پاسداری، ہر چیز نعمت ہے۔ جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر میں روشنی نہیں ہوتی۔ جتنے مرضی مرد پھر رہے ہوں، جب تک ایک عورت نہیں ہوگی وہ گھر روشن نہیں لگے گا۔ یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے۔ تو آج اس آیت سے ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہم کون کون سی نعمتیں ہیں جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، ہم ناشکری کر جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان پاک بیویوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں ہمیں ظاہری طور پر اللہ نے عطا کی اور جو ہماری باطنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے عطا کی، ہر وہ نعمت پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج اس نشست کا آخری دن ہے، زندگی رہی تو یہ تذکرہ جب تک سانسیں باقی ہیں یہ جاری رہے گا۔ اسی طرح جب جب ان بیویوں کا، ان پاک ہستیوں کے دن آئیں گے، ان کے تذکروں کو ہم بلند کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اور ہم پہ واجب ہے کہ جس کا ذکر اللہ بلند کرے ہم اس کے ذکر کو بھی بلند کریں گے۔ آج اس نشست کے اختتام پہ مل کے ہم سب دعا کریں، ان پاک بیویوں کا واسطہ ڈال کے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ سب سے پہلے بیویوں کی بارگاہ میں بیویوں کی سردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کی آیت مبارکہ سورہ کوثر کا ذکر کریں اور اس کے بعد دعائیں خیر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے پروردگار، ہم ذکر حسین میں سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ پروردگار، اس بزم کو سجانے میں، اس میں خدمت گزاری کرنے میں، اس میں شامل ہونے والوں میں، اور جس نے جو بھی حصہ ڈالا، کسی نے اپنی جان سے، کسی نے مال سے، کسی نے اپنے وقت سے، پروردگار ان سب پر اپنا خصوصی نظر کرم فرمانا۔ کہ اللہ پاک ان سب کی ان کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ دن ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی کچہری میں تمام انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، تمام امام، ولی، کتب، ابدال، کلندر آپ سرکار کی آل اولاد کی تعزیت کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ پروردگار، ہم گنہگار سیاکار
ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں مالک، لیکن ہم تیرے محبوب کی آل اولاد کے غم میں شامل ہیں پروردگار، اور جو امتحان تو نے ان سے لیے اے مالک دو جہاں، اس پہ بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ان پاک ہستیوں کے پیروکاروں میں ہمیں رکھا ہے اے مالک دو جہاں۔ سب سے پہلے جب بھی کسی گھر میں کوئی دکھ کا علم ہو تو عورتیں اس گھر کی بیویوں کے پاس جا کے ان کے دکھ میں شامل ہوتی ہیں۔ آج ہم سب اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی نگاہیں جھکائے، اپنے نم دیدہ آنکھوں کے ساتھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں ان کی آل اولاد کی تعزیت کے لیے بیٹھی ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا۔ اے میرے پروردگار، اس پاک ہستی کے وسیلے سے کہ اللہ پاک ہم سب بیویوں پہ بھی اپنی رحمت کر دینا کہ اللہ پاک اس زمین کو ہم تیری بارگاہ میں امانت کے طور پہ رکھتے ہیں کہ جب روز محشر ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں پروردگار اس زمین کو گواہ بنا کے ہماری شفاعت کر دینا میرے مالک۔ اے میرے پروردگار، تو ہم سب پہ اپنی رحمت اپنا کرم فرما کہ اللہ پاک ہم تمام سیدوں سے جتنے بھی اہل بیت کی آل اولاد ہیں ہم ان سب کی بارگاہ میں بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرمانا۔ اللہ پاک ہم اس گھرانے کے پرکھوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرکار تک اور آپ کی تمام آل اولاد تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرمانا۔ اے میرے پروردگار، یہ جتنی بیویاں یہاں پہ ہمارے ساتھ اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک دو جہاں، یہ سخی گھرانہ ہے، اس گھرانے کے وسیلے سے پروردگار سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے کہ اللہ پاک جو صحت سے پریشان ہے اے مالک دو جہاں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے، انہیں صحت و تندرستی والی خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما کہ اللہ پاک جو اپنے گھروں کی مشکلات کوئی ناچاکیوں سے پریشان ہے اے میرے پروردگار، تو ہر اس انسان کا دل نرم کر دے جو بیجا کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے اے میرے پروردگار، جو رزق روزی سے پریشان ہے کہ اللہ پاک تجھے مولا علی سرکار کی فقیری کا واسطہ پروردگار ان کی رزق روزی میں حلال راستے سے برکتیں عطا فرما اے میرے پروردگار، جو بے اولاد ہیں اے مالک دو جہاں، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ہے، انہیں اولاد عطا فرما کہ اللہ پاک جو بیٹیوں کے منتظر ہیں پروردگار، تجھے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سرکار کا واسطہ ہے، انہیں بیٹیاں عطا فرما کہ اللہ پاک جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اے پروردگار، تجھے شفیع مصطفیٰ حضرت علی اکبر سرکار کا واسطہ ہے، انہیں بیٹے عطا فرما کہ اللہ پاک جو جس کے دل میں حاجات ہیں، جو جائز حاجات ہیں پروردگار تو بہتر جاننے والا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے اے میرے پروردگار۔ اسی طرح ہم سب کو توفیق دینا، ہمت دینا کہ ہم ذکر حسین میں شامل رہیں اور جہاں جہاں تیرے پیاروں کا ذکر بلند ہو ہم اس ذکر میں شامل ہوں اے میرے پروردگار۔ تو ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھیں یا اللہ پاک، جو اولادوں والے ہیں ان کی اولادوں کو باکردار باحجاب بنا، بچیوں کو سیدزادیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، بچوں کو اہل بیت کے جوانوں کے نقش قدم پہ چلا اے میرے پروردگار۔ ہم سب کو حلال و حرام میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے مالک دو جہاں، ہمیں ہمیشہ نیکی کی راہ پہ چلا اے میرے پروردگار۔ ہم ہر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، اور ہم اس نعمت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں پروردگار۔ ہر نعمت پہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں پروردگار، اور سب سے بڑھ کر تو نے ہمیں
امام حسین سرکار کے چاہنے والوں کی صف میں رکھا ہے۔ پروردگار اس پہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے میرے مالک کہ تو نے ہمیں حق کا ساتھی رکھا ہے۔ اے میرے پروردگار ہماری اولادوں کو بھی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک انہیں ان دنوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ان دنوں کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے پروردگار یہ جتنی خواتین بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے جو بھی اپنے گھروں میں نیازیں دی، جو بھی لنگر تقسیم کیے، جو سبیلیں لگائیں، جو بھی کاوشیں کی، ان پاک ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروردگار ان سب کی اور ہم سب کی ایک ٹوٹی پھوٹی سی عبادتوں کو، ان کوششوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانا۔ اللہ پاک ان سب کے رزق روزی میں اضافہ فرمانا۔ اسی طرح ان کے گھروں سے لنگر حسینی جاری رہے، اسی طرح سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ بیت الزہرا میں ہر مسلک کا بندہ بندی ذکر حسین میں شامل ہوئے، محبت کے ساتھ شامل ہوئے، ہر طرح کے بغض کو، کینے کو سائڈ میں رکھ کے شامل ہوئے۔ یا اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمانا میرے پروردگار۔ اے میرے مالک دو جہاں ان دنوں میں تیرے پیاروں کی بارگاہ میں ہم سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک دو جہاں تو ہمیں معاف فرما دینا۔ ہم کم عقل ہیں، ہمیں اتنا شعور نہیں، پروردگار تو ہم سب پر رحم کر دیں۔ ہماری نیتوں سے تو واقف ہے، یا اللہ پاک ان نیتوں کے عوض تو ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم فرما۔ یا اللہ پاک تو میرے شہر سرکار کے درجات کو بھی بلند کر فرما، جو انہوں نے عشق حسین کی شمع ہمارے دل میں روشن فرمائی، یا اللہ پاک اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرمانا۔ اے مالک دو جہاں اس بیت الزہرا میں اسی طرح سے ہمیشہ ہم رہیں نہ رہیں تا قیامت تیرے پیاروں کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح یہاں سے ذکر بلند ہوتا رہے میرے مالک، اللہ پاک، اور اس میں برکتیں عطا فرمانا، رحمتیں عطا فرمانا۔ اللہ پاک ہم سب کے پیاروں کی خیر فرمانا، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، اے میرے پروردگار تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ ان سب کی مغفرت فرما دینا، ان سب پر اپنی رحمتیں کرنا، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک اور جو ہمارے پیارے حیات ہیں ان سب کو زندگیاں تندرستیاں عطا فرمانا، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں والی ہیں انہیں اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھنا، جو بچیاں اچھے گھروں کی منتظر ہیں، اے میرے پروردگار تجھے سید زادیوں کا آواز ہے، انہیں اچھے اور نیک لوگوں سے ملوانا، اچھے گھر عطا کرنا جو ان کی عزت کی پاسداری کرنا جانتے ہیں۔ اے میرے پروردگار اس بیت الزہرا کی جتنی بھی خدمت گزار بچیاں ہیں، یا اللہ پاک ان سب پہ اپنی رحمتیں کرنا، ان کی عصمتوں کو، ان کی عزتوں کو سلامت رکھنا اور بلندیاں عطا فرمانا میرے مالک۔ اللہ پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سرکار کے صدقے سے ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم فرما، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہمیں جہاں جہاں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جس بھی مشکلات سے وہ دوچار ہیں، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تجھے مشکل کشا کا واسطہ ان سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار اور ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا، مالک دو جہاں جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے بن مانگے اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔